اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے۔ اے سونے والو جاگو، شمس الضحیٰ یہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے عین مطابق حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام نے آج سے قریباً 132 سال پہلے جماعت احمدیہ کا آغاز فرمایا۔ بنیادی طور پر حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام کا دعویٰ مسیح موعود ہونے کا، امام مہدی ہونے کا اور اس زمانے کے نبی ہونے کا ہے، لیکن یہ تمام دعوی وہی ہیں جن کا خود ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا تھا۔ گزشتہ 132 سال کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ہر دن اللہ تعالیٰ اپنی تائید و نصرت کے نظارے دکھا رہا ہے اور جماعت احمدیہ ترقی کرتی جا رہی ہے۔ یہ پروگرام راہ ہدا ہے جو آج 17 اپریل سن 2021 ہفتے کے روز MTA انٹرنیشنل کے لنڈن اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں براہ راست پیش کیا جا رہا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں خاکسار کے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے لندن اسٹوڈیو میں مکرم حافظ سید مشہود احمد صاحب، جبکہ اسکائپ کے ذریعے ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے غانا سے عبدالسمیع خان صاحب۔ ناظرین کرام، جیسا کہ خاکسار نے ذکر کیا کہ دراصل خدا تعالیٰ کی تائیدات اور خدا تعالیٰ کی مدد ہے جو اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کا لگایا ہوا پودا ہے، اور حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی میں ہر دفعہ اور ہر موقع پر اپنے مخالفین کو یہی چیلنج پیش کیا کہ اگر میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوں تو مجھے تو تباہ و برباد ہو جانا چاہیے، لیکن کیونکہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام خدا تعالیٰ کی طرف سے تھے، اس لیے آپ نے اپنی بھرپور زندگی گزاری، بے شمار علمی اور روحانی کام کیے، اور آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق خلافت کا سلسلہ جماعت احمدیہ میں جاری ہے جو انشاءاللہ تا قیامت جاری رہے گا۔ آج کے پروگرام کے آغاز میں خاکسار محترم عبدالسمیع خان صاحب کے سامنے یہ سوال پیش کرے گا کہ جو خلافت احمدیہ کا نظام ہے جماعت احمدیہ میں، ہمارے نزدیک وہ جماعت احمدیہ کی صداقت کی دلیل ہے، لیکن ہمارے کچھ مخالفین ہیں جو اس قسم کے اعتراضات کر دیتے ہیں کہ خلافت احمدیہ کا جو سلسلہ جماعت احمدیہ میں جاری ہے اس کا قرآن و حدیث میں کہیں کوئی ذکر نہیں ملتا۔ تو آئیے عبدالسمیع خان صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں ہمیں بتائیں کہ خلافت احمدیہ کا ثبوت قرآن و حدیث سے ہمیں کہاں اور کیسے ملتا ہے۔ عبدالسمیع خان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی برہان صاحب، پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ خلافت اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور قرآن کریم نے ہمیشہ قرآن میں خلافت کا لفظ انعام اور بہت بڑے تحفے کے طور پر، انعام کے طور پر استعمال فرمایا ہے، اور امت محمدیہ کو قرآن کریم میں یہ بشارت دی گئی ہے کہ جس طرح پہلی قوموں میں اللہ تعالیٰ نے خلفاء بنائے، اسی طرح تم میں بھی خلفاء بنائے گا۔ سورۃ نور کی آیت نمبر 56 ہے، بعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، جس میں آگے یہ چل کے فرمایا گیا ہے کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ دین کو تمکین عطا فرمائے گا، خوف کو امن سے بدلے گا، اللہ تعالیٰ کی عبادت قائم ہوگی، نظام زکوٰۃ قائم ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی، اور مسلمانوں کو روحانی اور سیاسی لحاظ سے بھی غلبہ عطا فرمایا جائے گا۔ اب قرآن کریم میں یہ وعدہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیشگوئیوں میں یہ بتایا کہ امت محمدیہ میں خلافت کس طرح قائم ہوگی۔ تو یاد رکھیے کہ سب سے پہلے تو اللہ کے نبی خود اللہ کے خلیفہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ زمین پر خدا کے نظام کو جاری کرتے ہیں،
اور خلیفہ پھر اس شخص کو کہتے ہیں جو خلافت نبوت کے یعنی کسی نبی کے کام کو جو کسی قدر ناتمام حالت میں رہ جاتا ہے نبی کی وفات کے ساتھ، اس کو آگے پورا کرنے کے لیے خلفاء جدوجہد کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشگوئی میں فرمایا کہ تم میں نبوت رہے گی جب تک خدا چاہے گا، یعنی میں تم میں زندہ موجود رہوں گا۔ فرمایا کہ میری وفات کے بعد خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی، اس کے بعد پھر ملکن آزن قائم ہوگی، اس کے بعد پھر ملکن جبرین قائم ہوگی، اور آخر پہ پھر خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی جو پہلی خلافت کے ساتھ ملا دی۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشگی ایسی عظیم الشان ہے اور شاندار رنگ میں پوری ہوئی، اور جن کی زندگی کبھی پوری نہیں ہوئی وہ اس کے پورا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، اور بظاہر اپنی طرف سے بڑی جدوجہد بھی کر رہے ہیں، کوششیں بھی کر رہے ہیں، طریقیں بھی چلا رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 11 ہجری میں ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مسلمانوں میں خلافت راشدہ کا نظام جاری کیا جو پیشگوئیوں کے مطابق قریباً 30 سال تک چلا۔ اس کے بعد پھر پیشگوئی کے مطابق ملکن آزن کی باری تھی، پھر ملکن جبرین کی۔ تو امت محمدیہ میں کتنا عرصہ جاری رہنی تھی یہ ملکن آزن اور ملکن جبریتن، اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدت تو معین نہیں فرمائی، لیکن امت محمدیہ میں جن لوگوں نے غور و فکر کیا ہے اس پیشگوئی کا، محققین نے اور محدثین نے، انہوں نے قریباً اس طرح تقسیم کی ہے کہ خلافت راشدہ کے بعد قریباً 100 سال اور اس سے تھوڑا عرصہ خلافت بنو امیہ اور اس کے تھوڑا عرصہ بعد بنو عباس کا ابتدائی حصہ لے لے تو یہ وہ حکومت ہے جس کو ملکن آزن کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں روحانیت ضرور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافت راشدہ کے برابر تو نہیں تھی، وہ کم ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی امت محمدیہ میں 2-4 حکمرانوں کو چھوڑ کے باقی ایسے تھے جو دین کی راہوں پر چلنے والے تھے، اور ان میں ایک وہ بھی ہوا حضرت عمر بن عبدالعزیز جس کو لوگ جو 5واں خلیفہ راشد بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد کا جو عرصہ ہے 100 سال کے بعد قریباً 750 سال کا عرصہ ہے جب بنو عباس کی حکمرانی رہی، اور یہ وہ لوگ مزید دین اسلام کے اصولوں سے ہٹ گئے، بہت سے مسائل سرو گردانی کی، ظلم و ستم کیا، اور خلافت اور حکومت کی ایک ایسی شکل بنا دی جو لوگوں کو تنگ کرنے والی تھی۔ میرا مطلب یہ کہ کہنے کو تو خلیفہ کہلاتے تھے لیکن در حقیقت حکمران تھے، اور باپ کے بعد بیٹا، اس کے بعد بیٹا، اور اس کے بعد بیٹا، ایک لمبا سلسلہ قریباً 750 سال چلتا رہا۔ اس کے بعد یہ حکومت بھی چلی گئی اور پھر ترکوں میں یہ حکومت چلی گئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جب تشریف لائے تو ترکوں میں یعنی خلافت عثمانیہ میں، یہ خلافت اپنے آپ کو کہتے تھے، خلیفہ کے دعویٰ کرتے تھے، اور مسیح موعود علیہ السلام سے خلافت ترکی کے یا حکومت عثمانیہ کے ایک آدمی نے آ کر ملاقات بھی کی 1897 میں۔ تو مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو بتایا کہ میں رویا میں تمہارے حالات اچھے نہیں دیکھتا اور تم پر زوال آنے والا ہے اگر تم توبہ نہیں کرو گے۔ اس کے بعد اس نے مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف ایک شدید فتنہ پیدا کیا اور بہت کچھ آپ کے خلاف بولا، لیکن اپنے لوگوں کے ہاتھوں، اپنے ہی ظلم و ستم کے ہاتھوں، یعنی 1924 میں یہ جو نام نہاد خلافت تھی یہ بھی برباد ہوگی۔ جو بنو عباس کا حال ہے وہ میں تھوڑا سا صرف آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں کہ ان میں 55 حکمران ہوئے جس میں 7 معزول ہوئے، 3 اندھے کر دیے گئے، 5 قتل کر دیے گئے۔ عثمانی حکمرانوں جو 36 تھے ان میں سے 1 کو پھانسی ہو گئی، 2 قتل ہو گئے، 7 کو معزول کر دیا گیا، 3 کو دوسروں کے حق میں دستبردار ہونے پر مجبور کر دیا گیا، اور بھائیوں نے بھائیوں کے قتل کو اپنی حکومت کا ایک لازمی حصہ ملا۔ اس ظلم و ستم کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو خود اللہ کے خلیفہ تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تھے، جن کو حدیثوں میں کہا گیا تھا کہ خلیفۃ اللہ المہدی، وہ مہدی جو خاتم الخلفاء تھا وہ آیا، اور 1908 میں جب آپ نے وفات پائی تو آپ کے مشن کی تکمیل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر خلافت علی منہاج نبوت کو قائم کیا۔ مسیح موعود علیہ السلام کی خلافت بھی خلافت علی منہاج نبوت ہے، لیکن آپ کا منصب اتنا بڑا تھا اور آپ کا کام اتنا عظیم الشان تھا کہ اس کو دنیا جہان میں پھیلانے کی غرض سے خلافت کا ایک مضبوط اور نظم ادارہ قائم کرنا ضروری تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے 1908 میں حضرت مولانا نور الدین صاحب 27 مئی کو خلیفۃ المسیح منتخب ہوئے، اور اس وقت سے آج تک خلافت احمدیہ کا سلسلہ چل رہا ہے، اور پیشگوئیاں موجود ہیں، اور غیر احمدی جو انکار بھی کرتے ہیں کہ احمدیہ خلافت سچی نہیں ہے وہ بھی اس بات کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں صرف ایک آدھ حوالہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں
ورنہ تو ایک لمبی فہرست ہے۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید صاحب فرماتے ہیں، جو مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے سے عین پہلے کے ہیں، شاہ حضرت خیز احمد بریلوی کے مرید، وہ کہتے ہیں خلافت راشدہ یہ نہ سمجھو کہ صرف 30 سال رہے گی، بلکہ یہ دوبارہ عود کرائے گی، اور ہو سکتا ہے ہمارے بھی اسی زمانے میں دار ہو جائے۔ چنانچہ ان کی پیشگوئی پوری ہوئی، اور ان کی شہادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے جلدی مسیح موعود علیہ السلام اور پھر ان کے بعد خلافت کا سلسلہ قائم کر دیا، اور اس بات کی طلب رکھتے ہیں کہ کاش کسی طرح خلافت عام قائم ہو جائے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب تو باقاعدہ تحریک خلافت چلاتے رہے، تنظیم قائم کی، ندائے خلافت کے نام سے رسالہ جاری کیا، اور آخری عمر تک ان کے کلپ آج بھی سوشل میڈیا پر بھرے پڑے ہیں کہ امت محمدیہ میں لازماً خلافت قائم ہوگی۔ چودھری رحمت علی صاحب کہتے ہیں ہمارے جملہ مسائل کال خلافت میں ہے، آج ہی میں نے پڑھا ہے۔ طاہر اشرفی صاحب جو حکومت پاکستان میں ایک نمایاں وزیر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی منزل خلافت راشدہ کا قیام ہے۔ تو دل سے مانتے ہیں کہ خلافت کے بارے میں پیشگوئیاں موجود ہیں، ایک لمبی فہرست میرے پاس ہے، ہمارے لٹریچر میں چھپتی رہتی ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ خلافت قائم ہوتی ہے نبوت کے ساتھ۔ نبوت کو یہ لوگ بند کر بیٹھے ہیں، اب خلافت کیسے قائم کرے؟ اب وہ ایک ہی طریقہ سوچتے ہیں کہ کسی مسلمان حکمران کو خلیفہ کا نام دے۔ اب واقعہ یہ ہے کہ جتنے لوگوں کو خلیفہ کا نام دینے کی کوشش کی گئی یا اکٹھا کر کے خلافت قائم کرنے کی کوشش کی گئی، وہ ساری اسکیمیں ناکام۔ بالکل ٹھیک۔ خواہ وہ داعش کی تنظیم ہو، خواہ وہ خلافت عثمانیہ ہو، خواہ وہ ملا عمر کی حکومت ہو، خواہ وہ اسامہ بن لادن کی حکومت ہو، ساری کی ساری خلافتیں خدا تعالیٰ نے ناکام و برباد کر کے رکھ دی، کیونکہ خدا کی طرف سے سچی خلافت قائم ہے، اور ہمارے علم میں نہیں کہ دنیا میں کبھی بھی اس سے پہلے جہاں تک تاریخی ریکارڈ میں میسر ہے اس طرح کسی نبی کی خلافت نے 100 سال کا حصہ عبور کیا ہو۔ جماعت احمدیہ کی خلافت نے 2008 میں خلافت کی 100 سالہ جبلی منائی، اب اس سے بھی اللہ کے فضل سے 13 سال اوپر ہو چکے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ یہ پیشگوئی جو خلافت کی تھی وہ جماعت احمدیہ کی خلافت کے ذریعے حرف حرف کری ہے۔ بالکل ٹھیک عبدالسمیع خان صاحب، دنیا کو اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ جماعت احمدیہ اور احمدیت سے تعلق رکھنے والا ہر چھوٹا بڑا جو یہ کہتا پھرتا ہے کہ ہمارا خلافت پہ ایمان ہے، یہ ملت کی تنظیم کی جان ہے، یہ نعمت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہمیں تو میسر ہے، جو اس نعمت سے استفادہ نہیں کر رہے ان کے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ خاکسار نے عرض کیا کہ یہ پروگرام راہ ہدا ہے، یہ جماعت احمدیہ مسلمہ کے عقائد کے بارے میں پیش کیا جاتا ہے، لیکن آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تاریخ اسلام کے بارے میں، قرآن کریم کے بارے میں، جماعت احمدیہ کے عقائد کے بارے میں، جماعت احمدیہ کی تاریخ کے بارے میں، تو آپ اس سلسلے میں ہم سے ضرور رابطہ کریں۔ 2 طریقے ہیں، ایک تو ہمارا لینڈ لائن نمبر جو آپ کو اس پروگرام کے دوران نظر آتا رہے گا، آپ اس پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ واٹس ایپ نمبر کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ حافظ مشہود صاحب، جس طرح کہ ابھی ذکر ہوا، ایک تو خلافت جو عظیم الشان نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں میسر ہے، لیکن دوسری طرف ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی نبی آتا ہے تو اس کی مخالفت بھی ہوتی ہے، لیکن خدا تعالیٰ کی تائیدات ہمیشہ نبی اور اس کی جماعت کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اگر ہم ماضی قریب میں دیکھیں تو ضیاء الحق کا انجام، بھٹو کا انجام اور بھی مخالفین کا انجام ہمارے سامنے ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ اس موقع پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں جو آپ کے مخالفین اٹھے ان کا کیا انجام ہوا، اس بارے میں کچھ بتا دیں۔ جزاک اللہ برہان صاحب، سب سے پہلی بات تو میں یہ کرنا چاہوں گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جو دعویٰ تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا دعویٰ تھا۔ اس لیے جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دعویٰ کیا تو اسلام کی حقانیت اور اسلام کا بول بالا دنیا میں، اسلام کا جھنڈا جو ہے وہ دنیا میں سربلند کرنے کے لیے تھا۔ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا تو اس وقت تمام ادیان کے لوگ جو اس وقت موجود تھے، خواہ وہ مسلمان ہوں، خواہ وہ عیسائی ہوں، خواہ وہ ہندو ہوں، ان لوگوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ذات پر حملے کرنا شروع کر دیے، اور اسلام کی ذات پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اسلام اور بانی اسلام کی ناموس پر حملے کرنے شروع کر دیے۔ تو اس تمام تناظر میں اللہ تعالیٰ نے مخالفین پر اتمام حجت کرنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بہت سارے براہین دیے، بہت سارے نشانات دیے۔ حضور نے کتب کے ذریعے سے بھی اسلام کا دفاع کیا، اشتہاروں کے ذریعے سے بھی اسلام کا دفاع کیا، مناظرے کیے، مباحثے کیے، پھر حضور نے دعاؤں کا مقابلے کے لیے ان کو دعوت دی، پھر حضور نے قرآن نویسی کے لیے بھی ان کو
بلایا کہ آؤ، جو مسلمان تھے کہ آؤ، اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں جھوٹا ہوں تو قرآن کریم تو کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ خدا تعالیٰ قرآنی علوم تو صرف ان لوگوں کو دیتا ہے جن کو خدا تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے پاک کرتا ہے۔ اور پھر ایک اور معاملہ بھی خدا تعالیٰ نے رکھا، اور وہ معاملہ یہ تھا کہ جب تمام دعوی اور تمام براہین اور دلائل لوگوں کے سامنے پیش کر دو اور اس کے بعد بھی لوگ نہ مانیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے طریقے فیصلہ مباہلے کی صورت میں بھی رکھا ہوا ہے کہ آؤ دعا کر لیں، اور دعا کر کے جو جھوٹا ہے وہ ہلاک ہو جائے اور جو سچا ہے اس کو خدا تعالیٰ دنیا میں کامرانی دکھائے اور اس کو فلاح نصیب ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جو مخالفین تھے ان میں مسلمان بھی تھے، ظاہر ہے ایک لمبی فہرست ہے جن میں رشید احمد گنگوہی صاحب کا نام آتا ہے، محی الدین لکھوکھے صاحب کا نام آتا ہے، سعد اللہ لدھیانی صاحب کا نام آتا ہے، مولوی شاہدین صاحب، اور اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے حضور کی مخالفت کی، مباہلے کیے، اور مباہلوں کے نتیجے میں وہ حضور کی زندگی میں ہلاک ہوئے، اور اس ہلاکت کے بعد حضرت مسیح موعود السلام کی صداقت جہاں پر دنیا کے سامنے آشکار ہوئی، وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی پیش گوئی دنیا کے سامنے روشن ہوئی۔ یہ تو مسلمانوں کا حال تھا، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ دو ایسے معاندین ہیں جن کا یہاں پر ذکر لازمی کیا جائے، اور وہ دو مسلمانوں کے طبقے سے نہیں ہیں، گروہ سے نہیں ہیں، بلکہ پہلا وہ شخص ہے جو ہندوؤں کے گروہ سے جس کا تعلق ہے، اور بہت ہی مشہور ان کا پنڈت لیکھرام پشاوری، اور یہ آریہ سماج کا لیڈر تھا۔ پنڈت دیانند جو ان کا بانی تھا، اس کی جب وفات ہوئی ہے 1883 میں، تو اس کے بعد اس کو ان لوگوں نے اپنا سرکردہ بنا لیا اور یہ ان کا ایک لیڈر کے طور پر ابھرا، اور اس نے اپنی جو شہرت ہے اس کو صرف ایک چیز پر قائم رکھی، اور وہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عرضہ سرائی، اسلام کے خلاف مغلظات، قرآن کریم کے جو ارشادات تھے ان کو تمسخر کا نشانہ بنانا۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دل پارا پارا ہو گیا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان لوگوں کی ہمدردی کے لیے ان کو مختلف طریقوں سے اسلام کی طرف بلایا، اور کوشش کی کہ یہ لوگ خدا تعالیٰ کا جو دین ہے اس کو ماننے والے ہوں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کے لیے لیکھرام کو دعوت دی کہ وہ قادیان میں آ کے رہے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ رہ کر نشانات دیکھے۔ 1885 میں وہ قادیان آیا، رہا، خط و کتابت رہی، اور نشان نمائی کا اس نے مطالبہ کیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو لیکھرام نے خود مباہلے کی دعوت دی اور کہا کہ جو سچا ہے وہ زندہ رہے اور جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں ہلاک ہو جائے۔ اس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو براہین احمدیہ لکھی ہوئی تھی اس کے خلاف ایک کتاب لکھی، اور کتاب کا نام رکھا تکذیب براہین احمدیہ۔ پھر اس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں پیشگوئی کر دی کہ میں یہ پیشگوئی کرتا ہوں کہ 3 سال کے اندر اندر مرزا صاحب ہیضہ کی وبا سے وفات پا جائیں گے معاذ اللہ۔ ان تمام باتوں کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے ایک نشان دیا، اور وہ نشان لیکھرام کی ہلاکت کے اوپر تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب اس کے بارے میں پیشگوئی کی ہے، یہ 20 فروری 1893 کی بات ہے، اور اس کی ہلاکت ہوئی ہے 97 میں، 1897 میں۔ یہ جو تمام عرصہ ہے اس کے اندر خدا تعالیٰ نے مختلف بشارات دی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو۔ ایک بشارت یہ دی اس کے بارے میں کہ اجلن جسد اللہ خوار، یہ ایک گوسالہ ہے، بچڑا ٹائپ کا ہے، اس کی ایک بے معنی سی آواز ہے، لیکن اگلی بات انذاری ہے۔ فرمایا لہو نصب و عذاب، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب مقدر کر رکھا، اور پھر فرمایا یقضی امرہ فی 60، اس کا معاملہ 6 سال کے اندر اندر تمام ہوگا۔ پھر خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس بندے کے بارے میں یہ بھی بشارت دی کہ اس کو جو قتل کرنے والا ہوگا وہ ایک فرشتہ صفت انسان ہے جو انتہائی مہیب شکل کا ہے، قوی ہیکل ہے، اور اس کے چہرے سے خون ٹپک رہا، اور وہ پوچھ رہا ہے کہ لیکرام کہاں ہے۔ تو پھر اس کے بارے میں جو وقت بیان ہوا اس کی وفات کا، اس کے قتل کیے جانے کا، اس کی ہلاکت کا، وہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ستعرف یوم العید والعید اقرب، کہ تو جان لے گا کہ عید کا دن کون سا ہے، اور عید بہت قریب ہے، جو عید کے ساتھ والا دن ہے وہ۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یہ پیشگوئی جو ہے وہ پھر مارچ کے مہینے میں پوری ہوئی، اور 1897 میں عید الاضحیہ کے دوسرے روز یہ شخص جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچا۔ 6 مارچ کا دن تھا، اور شام 6 بجے کے قریب کسی شخص نے اس کے اوپر چاقوؤں سے حملہ کیا، اور اس کا پیٹ پھاڑ دیا گیا، چاک کر دیا گیا۔
اس کے گھر میں اس کی بیوی اور اس کی ماں موجود تھی. وہ دوڑ کر سے کمرے میں آئی لیکن وہاں پر قاتل ہی موجود نہیں تھا. ایک ہی کمرے کا دروازہ اور قاتل کا نام و نشان نہیں. وہ کہاں گیا کچھ پتہ نہیں. اس کے بعد ہوا یہ کہ 6 گھنٹے تک یہ بندہ زندہ رہا. ہاسپٹل میں جا کے اس کا علاج معالجہ کیا گیا لیکن چونکہ خدا تعالیٰ کی تقدیر تھی یہ بہرحال اس جہان سے بڑی حسرت کے ساتھ رخصت ہوا. جب یہ پیش گوئی پوری ہوئی تو اس کے بعد ایک لمبا سلسلہ ہے کہ کس نے اس کو قتل کیا, الزامات ہوئے, حضرت صاحب کے اوپر بھی تحقیقات ہوئی, تفتیش ہوئی, لیکن وہ تمام تفتیش جو تھی وہ چونکہ خدا تعالیٰ کا ہاتھ تھا اس کے پیچھے, تو حضرت مسیح موعود السلام کی تو پیش گوئی بڑی وضاحت کے ساتھ پوری ہو رہی تھی. حضرت مسیح موعود السلام کی اس پیش گوئی کو اس وقت کے جو مسلمان حضور کے مخالفین تھے انہوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا, جن میں بٹالوی ہے. اس نے کہا کہ مرزا صاحب کی پیش گوئی پوری ہوئی ہے لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ الہام کے تحت پیش گوئی ہوئی تھی, ہم یہ کہیں گے کہ علم نجوم کے تحت حضور نے کچھ اندازہ لگایا. پھر ایک اور اخبار تھا جس کا نام تھا وفادار, اس نے بھی اس بات کا اقرار کیا کہ مرزا صاحب کی پیش گوئی پوری تو ہوئی لیکن ہم اس کو کہیں گے کہ مسمرزم کے انڈر جو ہے نا وہ حضور نے پیش گوئی کی تھی جو پوری ہو گئی. اگر وقت اجازت دے تو ایک اور معاند کا ذکر بڑا مختصر کر دوں. مشہور صاحب ایسا کرتے ہیں کہ ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے چلاتے ہیں. جس طرح آپ نے خود ذکر کیا تھا کہ معاندین تو کافی سارے تھے اور سب کا برا انجام ہوا, تو آگے جا کے ہم ان کے بارے میں بھی آپ سے پوچھ لیں گے. اس وقت کیونکہ سوالات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور ناظرین جیسا کہ خاکسار نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر آپ اپنا وائس میسیج کے ذریعے یا ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے سوال بھیجنا چاہیں تو ہمارا واٹس ایپ نمبر ضرور استعمال کریں, اور اگر آپ خود اس پروگرام میں ہم سے بات کرنا چاہیں تو اس کے لیے آپ ہمارا لینڈ لائن نمبر نوٹ کر لیں. لیکن ایسے لوگ جن کو تردد ہوتا ہے, سوال نہیں کرنا چاہتے لیکن جماعت احمدیہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے 2 رہنما راستے ہیں جن کی طرف ان کو رجوع کرنا چاہیے. ایک تو یہی MTA انٹرنیشنل ہے, یہ ٹیلی ویژن چینل ہے, 24 آور جماعت احمدیہ کے متعلق اس میں پروگرام نشر ہوتے رہتے ہیں, آپ ان کو ضرور دیکھیں. اور اگر باقی کوئی پروگرام نہیں بھی دیکھنے تو کم از کم جمعے والے دن آنے والا سیدنا و امامنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کا خطبہ جمعہ ضرور ایک دفعہ مشاہدہ کریں, اور آپ خود اندازہ لگائیں کہ کیا یہ سچے کا کلام ہے یا نہیں. اور دوسری بات جو آپ کو دیکھنی چاہیے اگر آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو ہماری آفیشیل ویب سائٹ ہے جس کا ایڈریس ہے alislam.org. مختلف زبانوں میں جماعت احمدیہ کے متعلق آپ کو یہاں معلومات مل جائے گی. اب ہم عطاء الرحمن صاحب کا جو انڈیا سے جنہوں نے سوال بھیجا ان کا سوال لے کر عبدالسمیع خان صاحب کی طرف چلتے ہیں. عبدالسمیع خان صاحب, عطاء الرحمن صاحب جو سوال پوچھ رہے ہیں وہ یہ ہے, کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام شریعت والے نبی تھے یا صرف تورات کی تصدیق کرنے والے نبی تھے؟ اور مزید وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کیا انجیل شرعی کتاب ہے؟ جی جزاکم اللہ. عمران صاحب, قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل میں سینکڑوں نبی آئے تورات کی تعلیم کو رائج کرنے کے لیے اور یہودیوں کو سیدھے راستے پر قائم کرنے کے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے آغاز ہوا سلسلہ کا, تورات ان کو شریعت دی گئی, اور اس کے بعد نبیوں کے آخر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے جو شرعی نبی نہیں تھے, غیر تشریعی نبی تھے, اور بنی اسرائیل کے خاتم الخلفاء تھے ان معنوں میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے تمام نبیوں میں موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر سب سے بزرگ نبی ہیں جن کا قرآن کریم بار بار ذکر کرتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی شرعی نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا, بلکہ انجیل سے معلوم ہوتا ہے انہوں نے فرمایا کہ میں یہ مت سمجھو کہ میں تورات کو چھوڑنے کے لیے آیا ہوں, میں تو تورات کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں. یعنی وہ باتیں جو یہودی چھوڑ چکے تھے وہ نیک باتیں, جس طرح مسلمان اس زمانہ میں قرآن کی تعلیم سے ہٹ چکے ہیں, یہودی تورات کی تعلیم سے ہٹ چکے تھے, اس پر قائم کرنے کے لیے آیا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل بھی پھر لازمی بات ہے شریعت کی کتاب نہیں ہے. اب واقعہ یہ ہے کہ جو موجودہ انجیل ہمارے پاس موجود ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہ اس کو لکھوایا, نہ اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی پڑھا, نہ کبھی اس کو مقدس کتاب قرار دیا. وہ جو انجیل کے مختلف نسخے موجود ہیں, جو پہلی انجیل لکھی گئی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 70-80 سال بعد لکھی گئی, اور وہ بھی ایک سوان عمری کی شکل میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے دنیا میں آئے, ان کا سرنامہ کیا تھا, وہ کیا کیا کرتے رہے, کہاں کہاں پیغام حق دیتے رہے. اور ساری انجیل میں کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں
جس کو کہا جائے کہ وہ کوئی شریعت کی نئی بات ہے اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو منسوخ کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شار نبی تھے، جس سلسلے کے آخر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، پھر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شرع نبی تھے، اور اس سلسلہ کے اختتام پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام اسی تعلیم کو رائج کرنے کے لیے آئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو امتی نبی کا لقب عطا فرمایا۔ آپ کے پاس بھی کوئی شریعت نہیں ہے، صرف قرآن کریم ہے، جس پر عمل کرنے کے لیے آپ تشریف لائیں۔ جزاک اللہ۔ بہت شکریہ عبدالسمیع خان صاحب۔ مجھے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ حفیظ احمد صاحب اس وقت کال پہ موجود ہیں لونگٹن سپا سے، یہاں برطانیہ سے ہی، تو میں چاہوں گا کہ ہم حفیظ احمد صاحب سے بات کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حفیظ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طرف سے بھی تمام پینل کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ آج کل جو پاکستان میں دیکھا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ انہوں نے دنیا میں ایک تماشا مچایا ہوا ہے کہ جی یا رسول لبیک، اور پاکستان کی تمام گلیاں روڈیں بند کی ہوئی ہیں، پریشان حال کیا ہوا ہے۔ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ غلط قسم کی تعلیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کیوں پھیلا رہے ہیں۔ اس طرح تو مغربی ملکوں میں اسلام کی بدنامی پیدا ہو رہی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس موقع کو مد نظر رکھتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سچی تعلیم ہے، جو محبت پیار ہے اور رستوں کو صفائی کرنے کا، اس قسم کا کوئی ہمیں سورہ بتائیں تاکہ دنیا کو پتہ لگے کہ اسلام کی وہ تعلیم نہیں جو پاکستان میں پیش کی جا رہی ہے۔ اسلام کی سچی تعلیم جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں وہ جماعت احمدیہ پیش کر سکتی ہے۔ اس کے لیے ذرا کچھ وضاحت سے بتا دیں۔ جی بہت بہت شکریہ حفیظ احمد صاحب، آپ کا سوال بڑا ریلیونٹ ہے، اور یہی جو ہے جو اس وقت آج کل دنیا میں ہو رہا ہے، اور خاص طور پر بظاہر اسلام کا نام لینے والے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی کرنے والے وہ اس طرح کے افعال دکھا رہے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ہم عبدالسمیع خان صاحب کی طرف چلیں اور ان سے اس بارے میں کچھ رہنمائی لیں۔ عبدالسمیع خان صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمیع صاحب، آپ نے حفیظ احمد صاحب کا سوال سن لیا یا میں آپ کے لیے ریپیٹ کر دوں؟ یہ سوال میں نے سن لیا، میں عرض کرتا ہوں۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کوئی دنیا میں پہلے نہیں ہوئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ موجود تھے اور آپ نے دعویٰ فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے ہوں، تو اس وقت سے اہانت شروع ہو گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور اہانت اور استہزاء کا سلسلہ پہلے دن سے جاری ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں کوئی نبی نہیں آیا جس کا استہزاء نہ کیا گیا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جواب میں روڑا نہیں مارا، کبھی پتھر نہیں مارا، کبھی کسی کی گردن نہیں کاٹی، سوائے اس کے کہ دشمن جب تلوار لے کر مدینہ پر حملہ آور ہوا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاعی طور پر اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو بچایا ہے، ورنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہانت کی وجہ سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی۔ کیا ہمارے یہ لوگ بھول گئے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ پر جس خبیث دشمن نے الزام لگایا تھا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا بیٹا حاضر ہوا، اس نے کہا رسول اللہ اگر آپ قتل کرنے کا حکم دینا چاہتے ہیں تو مجھے حکم فرمائیں، میں اپنے باپ کا سر قلم کروں گا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس کا جنازہ بھی پڑھایا، حضرت عمر روکتے رہ گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو اور احسان کی شان تھی کہ اپنا لعاب دہن بھی لگایا، اپنا کرتا بھی اس کو دیا اور پھر اس کو دفن کرایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں امن اور احسان پھیلانے والے تھے۔ دشمنوں کے لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ آپ سے کہتا ہے کہ معاف کر دے، ہاں خدا خود ان کو پکڑے گا جو تیرے ساتھ سزا کر رہے ہیں، اور اللہ نے ان کو پکڑا۔ ابو جہل بھی مارا گیا، عتبہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا، تمام بڑے بڑے سردار بدر میں بعض کی جنگوں مارا گیا، ابو لہب مارا گیا، اس کے شیر کھا گیا، اس کے بیٹوں کو بھڑیے کھا گئے۔ خدا تعالیٰ نے بھیانک انتقام لیا ان سے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عفو اور احسان کا سلوک فرمایا۔ اگر فرانس میں کوئی گستاخی ہوئی ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم عام معصوم انسانوں کو ان کے لیے رستے بند کر دیں، ایمبولینسوں کو بند کر دیں، کورونا اور کووڈ کے مریضوں کے لیے آکسیجن لے جانے والے سلنڈر کا راستہ بند کر دیں اور دنیا کو ظلم و ستم سے دوچار کر دیں۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تو سروں پر چادریں دینے والے تھے۔ یہ آج جو رسول اللہ کی طرح منسوب ہوتا ہے، یہ سروں کی چادریں کھینچنے والے ہیں۔ رسول اللہ تو آگ بجھانے آئے تھے، یہ آگ لگانے آئے ہیں، اس لیے تو مسیح موعود علیہ السلام آئے ہیں۔ اور جماعت احمدیہ ساری دنیا میں یہ کوشش کر رہی ہے یہ بتائے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام محبت اور پیار اور امن کا مذہب ہے، ہم دل جیتنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ سے کبھی پوچھا گیا کہ آپ یورپ کو کس طرح فتح کریں گے، تو آپ نے فرمایا ہم تمہارے دل فتح کریں گے۔ ہم ساری دنیا میں یہی کام کر رہے ہیں، ساری دنیا میں پیس سمپوزیم کر رہے ہیں، امن کا پیغام دے رہے ہیں،
لیکن یہ لوگ ہماری ان ساری کوششوں پر اس وقت پانی پھیر دیتے ہیں جب یہ ایک غلط طرز عمل کی وجہ سے اسلام کو سارے یورپ میں بدنام کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی اسلامی تعلیم نہیں ہے، اب تو ان کے خود بڑے بولنے شروع ہو گئے اور حکومت اب سخت ایکشن لے رہی ہے، وہ کہ بعض وقت لے رہی ہے، لیکن اچھا ہوا الحمدللہ کہ حکومت ایکشن لے رہی ہے اور انہوں نے اس پر پابندی بھی لگا دی ہے۔ یہ کوئی طریق نہیں، مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں یہ طریق سکھایا ہے کہ جتنی توہین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے اس کے جواب میں کثرت سے درود پڑھو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اجاگر کرو، رسول اللہ کے پاک اخلاق دنیا کو بتاؤ اور اپنی زندگیوں میں وہ پاک اخلاق دوسروں کو دکھاؤ تاکہ وہ جانیں کہ اگر تم ایسے اچھے ہو تو تمہارا آقا کیسا اچھا اور کتنے اعلیٰ مرتبہ کا انسان ہوگا۔ یہ ظلم و ستم کی تعلیم ہرگز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے، لیکن وہی بات ہے، ہم جتنی کوشش کرتے ہیں ان کا ایک طرز عمل ہماری ساری محنتوں پانی پھیر دیتا ہے، ہم پھر نئے سے شروع ہو جاتے ہیں اور انشاءاللہ ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے جب تک ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو دنیا کے ہر دل میں بٹھا دیں۔ بالکل ٹھیک سمیع صاحب، جس طرح آپ نے ابھی کہا، اصل میں بات یہ ہے کہ خود ان نام نہاد مسلمانوں کا یہ جو طرز عمل ہے یہ دوسروں کے لیے بھی اس طرح وضاحت کر دیتا ہے کہ یہ جو کوئی بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تھوڑا سا بھی مطالعہ کرتا ہے یا قرآن کریم کی تعلیمات کا تھوڑا سا بھی مطالعہ کرتا ہے تو اس بات کو واضح طور پہ سمجھ لیتا ہے کہ جو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا رہی ہے، جو قرآن کریم ہمیں بتا رہا ہے، وہ یہ طرز عمل نہیں ہے جو ہمیں سڑکوں پر نام نہاد مسلمانوں کے ذریعے نظر آتا ہے۔ پچھلے دنوں یہ بھی سوشل میڈیا پہ بہت ساری بات ہوتی ہیں تو اس میں یہ بھی دلچسپ بات سننے کے لیے آئی کہ یہ جو سڑکوں پہ نکل کے دوسروں کی پراپرٹی کو اور املاک کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، اگر ان کو اتنا عشق ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہی عشق کی انتہا ہے تو پھر سب سے پہلے اپنی املاک کو کیوں نہیں نقصان پہنچاتے۔ لیکن بہرحال اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہیں بلکہ یہ انسانی تعلیمات بھی نہیں ہیں جن پہ یہ لوگ عمل کر رہے ہیں۔ حافظ مشہود صاحب ہمارے بھائی ہیں، ڈاکٹر خالد محمود صاحب کینیڈا سے، انہوں نے سوال پوچھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں آئندہ زمانے میں مہدی موعود اور عیسیٰ ابن مریم کے آنے کی خبر دی تو اس وقت صحابہ کرام کیسے فوراً سمجھ گئے؟ بظاہر یہ بات کافی کمپلیکس محسوس ہوتی ہے، ڈاکٹر خالد صاحب کو یہ کمپلیکس لگ رہی ہے، جو مسلمانوں کی اکثریت آج تک یہ نہیں سمجھ سکی ہے۔ صحابہ اس ساری پیشگوئی کو کیسے اتنی آسانی سے سمجھ گئے؟ کیا انہوں نے کوئی سوال نہیں پوچھا، کوئی وضاحت نہیں طلب کی؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ بالکل بھی آسانی سے نہیں سمجھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے اور یہ بخاری کی حدیث ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ کی آیات نازل کیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، کہ ان پڑھ لوگوں میں، امی لوگوں میں خدا تعالیٰ اس رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما رہا ہے۔ یہ ان کے اوپر تلاوت آیات کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو قرآن اور حکمت سکھاتا ہے، کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اور اس سے پہلے یہ لوگ گمراہی میں تھے۔ جو اگلی آیت ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخرین یعنی بعد میں آنے والے لوگوں میں بھی بھیجے گا، اور وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والے ہیں۔ تو صحابہ چونکہ عربی دان تھے، ان کو پتہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بعثت ہے، وسلم کی ایک اور آمد ہوگی، اور وہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے وہ لوگ۔ تو صحابہ جو ہیں وہ بالکل نہیں سمجھے یہ بات، اور ان کے ذہن میں یہ طبی سوال تھا اور یہ سوال پیدا ہوا، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کی کہ حضور ہمیں بات سمجھ نہیں آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر دوبارہ یہی سوال ہوا، وسلم پھر خاموش ہو گئے۔ پھر تیسری دفعہ جب یہ سوال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب دیا۔ وسلم 3 دفعہ کیوں خاموش رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات اپنی طرف سے بیان نہیں کرتے، جو بھی بات بیان کرتے ہیں وہ خدا تعالیٰ کے وحی کے تابع آ کر کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآنی بیان ہے لا تقف ما لیس لک بہ علم، کہ وہ موقف اختیار نہ کر جس بارے میں تجھے علم نہ ہو، وسلم خاموش رہے ہیں جب تک خدا تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود نہیں بتا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک خاموش رہے، اور پھر وسلم نے کیا بتایا؟ اس محفل میں جہاں صحابی
کئی صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, حضرت سلمان فارسی بھی موجود تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہے اور فرمایا ہے لو کان الایمان معلقا بسریہ لنالہ رجل او رجال من ہؤلاء. آنسر نے فرمایا کہ میری جو دوسری بعثت ہوگی, وہ لوگ جو بعد میں آنے والے صحابہ کے گروہ میں شامل ہوں گے وہ اس سلمان فارسی کے گروہ سے ہوں گے. تو صحابہ کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ کہاں سے آئیں گے, کب آئیں گے, کون لوگ ہوں گے. تو بہرحال پیشگوئیاں ہوتی ہیں, اور پیشگوئیاں ہمیشہ اخفاء کا اپنے اندر پہلو رکھتی ہیں. جب وہ واضح ہوتی ہیں, ثابت ہوتی ہیں, دنیا کے سامنے روشن ہوتی ہیں, پھر خدا تعالیٰ اپنے منشا کے مطابق ان کو دنیا کے سامنے عیاں کرتا ہے. بالکل ٹھیک مشہور صاحب. مشہور صاحب یہ وہی مضمون جو سورہ جمعہ کی آیات کی نزول سے تعلق رکھتا ہے آپ نے بیان کیا, اور جماعت احمدیہ کا یہ موقف ہے کہ یہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بارے میں ذکر فرمایا تھا, اور یہاں پہ اسی صورت میں پھر بار بار یہ بھی ذکر کیا گیا ہے, جس طرح کہ یہ صورت شروع ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کرنے کا یہاں ذکر ہے. ابھی کل کے خطبہ جمعہ میں ہی سیدنا و امامنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز نے رمضان کے حوالے سے دعا کو سچی معرفت کے ساتھ کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے. ہم تو بار بار یہی کہتے ہیں, ہم لوگ تو خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہم امام کو ماننے والے ہیں. میرے ایسے دیکھنے والے اور سننے والے جنہوں نے امام کو نہیں مانا, ان کے لیے فکر کی بات ہے. اگلا سوال لے کر ہم عبدالسمیع خان صاحب کی طرف چلتے ہیں. عبدالسمیع خان صاحب, میں دراصل دو مختلف سوالات آپ کے سامنے پیش کروں گا. جو پہلا سوال ہے وہ طاہر محمود صاحب کا پاکستان سے ہے. وہ تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی کو ملازمت کی جگہ پر صرف اس وجہ سے بات چیت نہ کی جائے کہ وہ احمدی ہے تو اس بارے میں اسلامی تعلیم کیا ہے. لیکن اس سوال کے ساتھ ہی میں عزیزم نور الدین کا سوال آپ کے سامنے بھی پیش کرنا چاہوں گا, جن کی عمر 12 سال ہے, اور وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں آج کل کے کشیدہ حالات کے پیش نظر ہم کو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے اگر ہمارے احمدی ہونے کی وجہ سے اسکول وغیرہ میں مخالفت کا سامنا کرنا پڑے. تو یہ دونوں جگہ, ایک ورک پلیس پہ مخالفت کا سامنا ہے اور ایک ہمارے بچے کو اسکول میں مخالفت کا سامنا ہے. آپ ان دونوں کی رہنمائی کر دیں. جی جزاکم اللہ. یہ واقعات بھی پہلی دفعہ نہیں ہوئے, اور یہ صرف دو باتیں نہیں ہیں, اس سے بہت زیادہ واقعات پاکستان میں ہو رہے ہیں جو ذاتی طور پر میرے علم میں ہے. آپ سب جانتے ہیں مسجدوں کو گرایا جا رہا ہے, ملازمتوں سے نکالا جا رہا ہے. صرف نہ بولنا تو بہت چھوٹی بات ہے. بچوں کو اسکولوں میں تنگ کیا جاتا ہے اور شہید بھی کیا جاتا ہے, جیلوں میں قید کیا جاتا ہے. تو یہ ساری باتوں کا سلسلہ جو ہے یہ تو چلتا رہے گا جب تک ظاہری غلبہ یا عددی کثرت ہمیں عطا نہیں ہوتی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی واقعات پیش آ رہے تھے. آپ ذرا سوچئے اور غور کیجئے, جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو شب ابی طالب میں معصور کر دیا گیا تھا, اور یہ مکہ والوں نے آپس میں معاہدے کیے تھے کہ ہم کوئی کھانے پینے کی چیز ان تک نہیں پہنچنے دیں گے, اور اگر ان کے بچے جوان ہو جائیں تو ان سے شادیاں نہیں کریں گے, رشتے نہیں کریں گے, تاکہ ان کی نسل ختم ہو جائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا طرز عمل ایک ہی تھا جو قرآن کریم بیان کرتا, فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل, اس طرح صبر کرو جس طرح اولو العزم نبیوں نے, اللہ تعالیٰ کے پاک رسولوں نے صبر کیا. کوئی شکوہ کا کلمہ آپ کے منہ سے نہیں نکلا, کوئی تکلیف کی بات آپ کے منہ سے نہیں نکلی, بلکہ بعض صحابہ نے جب آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا کریں, یا یہ کہا کہ ان کے خلاف بد دعا کریں, تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم سے پہلے وہ قومیں بھی گزر چکی ہیں جن کے ایک ایک شخص کو آروں کے نیچے چیر دیا جاتا تھا اور ان کے جسم جدا ہو جاتے تھے, جن کے جسموں سے کھال اور ان کی ہڈیوں کو جدا کر دیا جاتا تھا, مگر انہوں نے اپنے ایمانوں پر آنچ نہیں آنے. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہمیں یہ حالات نہیں ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کس طرح ریت پر کسی پہ گئے, حضرت بلال کا واقعہ یاد کریں, حضرت خباب کا واقعہ یاد کریں, دوسرے صحابہ جن کو مارا پیٹا گیا اور جن کو سخت تکلیفیں دی گئیں, جن کی جائیدادیں چھین لی گئیں, جن کے بچے چھین لیے گئے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس وقت کا سارا عالم اسلام یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور چند مسلمان جو اس وقت کا کل عالم اسلام تھا اس تکلیف سے گزرا. آج تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ساری دنیا میں جماعت ان کا دھیان رکھنے والی, ان کا خیال کرنے والی, ان کی مدد کرنے کے لیے موجود ہے. تو بنیادی بات تو صبر, اور جس طرح حضرت خلیفۃ المسیح بار بار فرما رہے ہیں کہ پاکستان کے ہم بھی خاص طور پر اپنی نمازوں میں درد پیدا کریں, اپنی دعاؤں میں درد پیدا کریں, اور ساری دنیا کے احمدیوں کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے دعا کریں, الجزائر کے احمدیوں کے لیے, پاکستان کے احمدیوں کے لیے,
تو ہمارا طرز عمل صرف اور صرف صبر ہے، صرف اور صرف دعا ہے، اللہ کے حضور جھکنا ہے، اپنے نیک باتوں پر قائم رہنا اور اپنے ایمان کو بچانا ہے، دشمن جو مرضی کر لے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع کا جملہ مجھے یاد آ رہا ہے، حضور نے فرمایا اگر یہ ہمیں آگ میں جلا دے، اگر یہ ہمارے ایک ایک جسم کی بوٹی بوٹی کو جدا کر دے، تب بھی اللہ کے فضل سے احمدی کے ایمان پر آنچ نہیں آئے گی اور نہیں آئے گی اور نہیں آئے گی۔ یہی پیغام ہے جو آج بھی حضرت صاحب ہمیں دیتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم بھی صبر سے ان سب مشکلات کا مقابلہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یقیناً یاد رکھیں نہ مالو سے یسرن، یہ دکھوں کے اوقات ہیں، انشاءاللہ خوشحالی اور بہتری کے اوقات بھی آئیں گے۔ اللہ کرے کہ وقت جلد آئے جب ہمارے پاکستانی احمدی بھائیوں کو بھی سکون سے سونا اور دن کو چین کے ساتھ بیٹھنا اور اپنے دین کی تبلیغ کرنے کا موقع بھی کرے۔ آمین اللہم آمین۔ جس طرح کہ عبدالسمیع خان صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ ہمارے بھائی طاہر محمود صاحب اور عزیزم نور الدین کے سوال کا جواب دے دیا ہے، حافظ مشہود صاحب بہت سارے سوالات ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم اگلے سوال کی طرف چلیں۔ حبیب مری صاحب پاکستان سے ہمیں انہوں نے سوال بھیجا ہے، بہت بنیادی نوعیت کا سوال ہے، لیکن مجھے لگتا ہے انہوں نے پہلی دفعہ ہمیں سوال بھیجا ہے تو ان کے سوال کو ہم ضرور ایڈریس کریں۔ وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں، غالباً جماعت احمدیہ کا موقع پوچھنا چاہتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں جو شروع میں الف لام میم آتا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے جی، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اور ان کے جو ہر حرف ہے اس کے کچھ معنی ہیں۔ یہ خدا تعالیٰ کی صفات جو ہے مفسرین نے اس سے مراد لی ہیں۔ مثلا الف لام میم جو ہے یہ ایبریویشن ہے، ایک مخفف ہے جس کا الف اسٹینڈس فور انا، لام اللہ، میم کا مطلب عالم۔ یہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ انا اللہ عالم، میں اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ تو یہ جو حروف مقطعات ہیں قرآن کریم میں مختلف آئے ہیں، آن وسلم کے جو ہیں اس بارے میں اپنی وضاحتیں بھی ہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات میں یہاں پہ بیان کروں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی علمی بات ہے۔ حضور نے فرمایا ہے کہ یہ جو مقطعات ہیں یہ جب تبدیل ہوتے ہیں تو یہ اپنے ساتھ قرآن کریم کے معنی جو ہیں وہ تبدیل کرتے ہیں۔ اگر ان اللہ عالم ہے تو علمی باتیں ہوں گی قرآن کریم کے جو ظاہری مضمون چل رہا ہے، اور پھر جب الف لام را آئے گا تو ان اللہ ارا، میں اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی جو رویت کی باتیں ہوں گی وہ آئیں گی۔ تو بہرحال ایک یہ بڑا دلچسپ مضمون ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کبیر میں حروف مقطعات کے بارے میں ایک تفصیلی نوٹ لکھا ہے، وہاں سے پڑھ لیں تو میرا خیال ہے کہ وہ بڑا ہی دلچسپ اور ازدیاد علم کا موضوع ہوگا۔ کیا آپ نے اس کا ذکر کر دیا تو میرے خیال میں یہ بالکل موقع ہے کہ ہم اپنے ناظرین کو اس چیز سے بھی تعارف کروا دیں کہ ابھی چند دن پہلے ہی سیدنا و امامنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے قرآن کریم سے تعلق رکھنے والی ایک نئی ویب سائٹ کا بھی افتتاح فرمایا ہے۔ ضرور اس ویب سائٹ کو وزٹ کریں اور آپ کو پتہ لگے گا کہ جماعت احمدیہ کی جو تفاسیر کی گئی ہیں، ابھی یہ اپنے ابتدائی سٹیج پہ ہے، لیکن کم از کم تفسیر صغیر اور حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کے بیان فرمودہ جو فٹ نوٹس ہیں وہ آپ کو یہاں مل جائیں گے، اور مقطعات کے بارے میں بھی آپ کو انفارمیشن مل جائے گی۔ لیکن اس کے علاوہ ہماری جو مرکزی ویب سائٹ ہے الاسلام.org، اس پہ بھی آپ کو حروف مقطعات کے بارے میں کافی ساری معلومات مل جائے گی۔ ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات کر لیتے ہیں۔ مبشر بٹ صاحب ہیں آئرلینڈ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبشر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مبشر صاحب، آپ کیا سوال پوچھنا چاہیں گے؟ ہاں جی، سب سے پہلے تو پیارے حضور کی خدمت میں السلام علیکم تحفہ کرنا چاہتا ہوں، اور بزرگان سلسلہ کی خدمت میں السلام علیکم۔ پوچھنا یہ تھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بات چل رہی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، تو جب ان کی صورت ایک آیت کا نزول ہوا، مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آئندہ زمانے میں بھی جو ہے مبعوث کرے گا نا، اور جو اس وقت آپ ایمان لائیں گے وہ صحابہ کا درجہ پائیں گے۔ میں نے اس حوالے سے پوچھنا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم مقام کے ساتھ دنیا میں مبعوث کیا ہے اور آپ کے ماننے والوں کو صحابہ کا درجہ بھی دیا ہے، تو اس حوالے سے یہ پوچھنا تھا کہ آج اس زمانے میں جب ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا انکار کرنے والوں کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں، تو اس حوالے سے پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کیا اہمیت جو ہے وہ ہوتی ہے کہ ان کو ماننے والے بھی مسلمان ہیں، نہ ماننے والے بھی مسلمان ہیں؟
اور اسی ضمن میں کہ آج کل سوشل میڈیا پہ جو بات چل رہی ہے، کچھ دوست نے مجھے ایسے کلپس بھیجے تھے، کہہ رہے ہیں کہ اہدی ہم کو مسلمان سمجھ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اس نبی کا انکار کیا جس کو بھی نبی مانتے ہیں، اور نبی کا جو منکر ہوتا ہے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ میرا سوال تھا. جی مبشر بٹ صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ کا سوال ہمیں مل گیا ہے. حافظ مشہود صاحب، بنیادی طور پہ وہی سوال ہے کہ ہم غیر احمدیوں کو کیا مانتے ہیں، آیا ہم ان کو مسلمان مانتے ہیں یا نہیں مانتے، اور پھر جو جماعت احمدیہ جو ہے اس کا موقف کیا ہے کہ اگر کوئی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نہیں مانے تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ دیکھیں جی، بنیادی بات تو یہ ہے کہ سلوک کیا ہوگا اس کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے. ہم غیر احمدیوں کو ہرگز کافر نہیں مانتے. کفر دو طرح کے ہوتے ہیں. مثلا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات ایک بیان کی. آن نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر، کہ وہ شخص جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے گا وہ کافر ہو گیا. ہوتا تو وہ مسلمان ہے، لیکن آن نے فرمایا کہ وہ دار اسلام سے خارج نہیں ہوا، گو کہ اس نے نماز کا انکار کیا، تو وہ ایک قسم کا کفر ہے لیکن دار اسلام سے خارج نہیں ہے وہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی بات کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے کے بارے میں حضرت مسیح موعود السلام کی کو ماننے کے بارے میں وسلم نے کیا ارشاد فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَبَائِعُوهُ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ، تم نے اس کی بیعت کرنی ہے، خواہ تمہیں برف کے تودوں کو گھٹنوں کے بل جا کر عبور کرنا پڑے، کرو، اس کو جا کے میرا سلام دو، وہ خدا تعالیٰ کا خلیفہ مہدی ہے. تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا، لا علمی ہے یا جان بوجھ کے ہے. جو تو جان بوجھ کر ہیں وہ تو بہرحال ائمۃ الکفر ہیں ایک لحاظ سے. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سارا معاملہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. بہرحال یہ فیصلہ نہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے نہ ہمارے اختیار میں ہے. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مسیح موعود مہدی موعود کی بیعت کرو، تو بہرحال کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک. جو اگلا سوال ہے وہ عطیت الکبیر صاحبہ کا انڈیا سے ہے، اور یہ میں محترم عبدالسمیع خان صاحب کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. عبدالسمیع خان صاحب، ہماری بہن کا سوال یہ ہے کہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جگہ جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے، تو آپ اس بات کی وضاحت کر دیں. جی، پہلے بات تو یہ ہے کہ قرآن شریف ہمارے مذہب کی بنیاد ہے، اسلام کی بنیاد قرآن شریف میں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اس کا ہر نقطہ اور شوشہ بھی محفوظ ہے اور کوئی اس کو بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا. قرآن شریف کسی جگہ جھوٹ بولنے کی تعلیم نہیں دیتا. قرآن شریف تو کہتا ہے وَإِتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَإِتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، بتوں کی پرستش سے ہی بچو اور جھوٹ بولنے سے بچو، اس کو بت پرستی کے برابر قرار دیا ہے. قرآن کریم نے کسی جگہ بھی جھوٹ بولنے کی عادت نہیں دی. اس لیے کوئی بھی ایسی حدیث جو قرآن کریم کے واضح احکامات کے منافی ہو، اس کو ویسے ہی تسلیم نہیں کیا جا سکتا. الحالی ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کی تطبیق کی جائے. جب ہم اس حدیث کو دیکھتے ہیں تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ وہ شکل بظاہر جھوٹ کی ہے لیکن در حقیقت جھوٹ نہیں ہے. مثلا انہوں نے فرمایا کہ ایک جگہ جو پہلی بات ہے 3 جھوٹوں میں سے جو وہ کہتے ہیں، ایک بات یہ ہے کہ کوئی میاں بیوی میں صلح کرائے یا کچھ لوگوں کے درمیان صلح کرائے. اب جو صلح کرا رہا ہے وہ عملاً کیا کرتا ہے؟ کوئی اچھی باتیں ادھر کی ادھر بتاتا ہے، ادھر کی اچھی باتیں ادھر بتاتا ہے، باہمی جو مشترک باتیں ہوتی ہیں ان پر وہ ان کو لا کر اکٹھا کر رہا ہوتا ہے، صلح کرا رہا ہو. ورنہ اگر وہ اسے یہ کہے کہ فلاں تمہارے میں یہ بات کہہ رہا ہے، فلاں تمہارے بارے میں یہ بات کہہ رہا ہے، تو کوئی صلح کرنے پر تیار ہوگا؟ اس لیے بظاہر وہ ایک شکل ایسی لگ رہی ہے جو جھوٹ کی شکل ہے، لیکن در حقیقت جھوٹ نہیں ہے. قرآن کریم جھوٹ کی قطعاً اجازت نہیں دیتا. اسی طرح مثلا جنگ میں فرمایا گیا. اب جنگ میں حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ دشمن کے سامنے سیدھا سارا اپنا لا کر رکھ لیں اور کہیں اس پر تلوار مار دو تو یہ عقل بندی ہے. دشمن کو جنگ میں دھوکہ دیا جاتا ہے. بعض اوقات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف کو نکلتے تھے تاکہ دشمن کے چھپے ہوئے جاسوس جب دشمن کو خبر دیں گے تو وہی خبر دیں گے مثلا شمال کی طرف جا رہے ہیں، جبکہ رسول کریم کے جانے کا مقصد جنوب کی طرف ہے. اب ان تک تو یہ خبر پہنچ جائے گی دشمنوں کے جاسوسوں کے ذریعے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شمال کو جا رہے ہیں، وہاں کسی جگہ مہم کا ارادہ ہے، جبکہ رسول کریم ایک لمبا راستہ پلٹ کر جنوب کی طرف چلے جاتے ہیں. اب یہ جنگ میں دھوکہ دینا واجب ہے، فرض ہے. اور میں کہتا ہوں صرف جنگ میں نہیں، دنیا کی تمام کھیلیں ایسی کھیلی جاتی ہیں کہ در حقیقت وہ جھوٹی ہوتی ہے. آخر دشمن کو آپ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم فلاں کو یہ پاس دے رہے ہیں، فلاں طرف کک مار رہے ہیں، تو وہ اس طرف ہوتا تو آپ دوسری طرف دیتے ہیں. دنیا کی تمام کھیلیں جھوٹ پر مبنی ہیں ان معنوں میں
کہ بظاہر اس کی شکل جھوٹ کی ہے لیکن در حقیقت تو وہ جھوٹ نہیں ہے. آپ کھیل رہے ہیں اور آپ کا فرض ہے کہ اپنے ساتھی تک بال پہنچائیں, اپنے ساتھی تک جو بھی وہ کھیلوں میں جو بھی ہوتا ہے وہ سارے کام کر سکیں. تو اسی طرح دراصل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جھوٹ کی تعلیم نہیں دی. بظاہر یہ فرمایا کہ سامنے یہ جھوٹ کی شکل نظر آتی ہے لیکن در حقیقت یہ جھوٹ نہیں ہے. اور اعلیٰ درجے کے مسلمانوں کو یہی کہا گیا ہے کہ قولوا قولا سدیدا, صاف سیدھی اور سچی بات کہو, اسی سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. بالکل ٹھیک عبدالسمیع خان صاحب. ناظرین کرام, ہمیں آپ کے سوالات موصول ہو رہے ہیں. عبدالصبور خان صاحب نے ملیشیا سے اپنا سوال بھیجا ہے, ہمایوں کبیر صاحب نے انڈیا سے اپنا سوال بھیجا ہے, اور اسی طرح نگینہ صاحبہ نے پیٹر برا سے اپنا سوال بھیجا ہے. کیونکہ آپ کے سوالات کا آج کے موضوع سے تعلق نہیں ہے, اکثر سوالات فقہی سوالات ہیں, تو ان کو اس پروگرام میں ہم شامل نہیں کر سکیں گے. لیکن حافظ مشہود صاحب, ایک اور سوال جو ہمیں موصول ہوا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. یہ سوال ہماری بہن راشدہ چودھری صاحبہ نے پیش کیا ہے, کینیڈا سے انہوں نے بھیجا ہے. وہ کہتی ہیں اعتراض کیا جاتا ہے کہ پیر مہر علی گولوڑی نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مباہلہ کا چیلنج دیا تھا, اور اس چیلنج کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قبول نہیں کیا تھا. میں چاہوں گا اس پورے معاملے کی مختصراً وضاحت کر دیں. اصل میں تھوڑا سا اس کا پس منظر ہے ساری بات کا. پیر مہر علی شاہ صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو چیلنج اس بات کا دیا تھا کہ آؤ ہم وفات مسیح اور حیات مسیح کے اوپر جو ہے نا وہ مناظرہ کر لیتے ہیں, مباحثہ کر لیتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ میں اس موضوع کے اوپر بے شمار لکھ چکا ہوں, تم میری جو پرانی کتابیں ہیں ان کا ہی جواب دے دو. حسن نے فرمایا دیکھو کہ تم اپنے آپ کو اسلام کا اس وقت یہ سمجھتے ہو کہ تم اسلام کے بہت بڑے خدمت گزار ہو, تو آؤ پھر ایک خدمت کرتے ہیں. اور خدمت یہ ہوگی کہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سچے کے لیے, پاک شخص کے لیے, تم مجھے جھوٹا سمجھتے ہو نا, تم اپنے آپ کو پاک سمجھتے ہو, تو تمہاری پاکی کا ہم ایک معیار بیان کر لیتے ہیں اور وہ قرآن کریم سے لیتے ہیں, اور معیار ہے لا یمسہ الا المطہرون, کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قرآنی معارف ان کو دیے جائیں گے جن کو خدا تعالیٰ اپنے ہاتھ سے پاک کرے گا. تو اس طرح کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک جلسہ منعقد کر لیتے ہیں, اس میں قرآن دازی کر لیں گے, قرآن کریم کی کچھ آیات تم لے لینا, کچھ میں لے لوں گا, اور ہم بیٹھ کے اس کی تفسیر لکھ لیں گے. چلو ایک کام اور کرتے ہیں, قرآن کریم کی زبان عربی کی ہے, تو اس طرح کرتے ہیں کہ عربی زبان میں تفسیر لکھ لیتے ہیں. ایک تو تفسیر کا مقابلہ, دوسرا عربی زبان میں اس کا مقابلہ. تو یہ بات ہے 20 جولائی 1900 کی, لاہور میں یہ قرار ہوا. مہر علی شاہ صاحب کو اپنی جو علمی استعداد تھی اس کا پتہ تھا. ان لوگوں نے وہاں پر یہ مشہور کر دیا کہ ہم جو ہیں وہ آئے ہیں, مرزا صاحب چیلنج سے دوڑ گئے ہیں تفسیر نویسی کے. حضرت اور اس کے بارے میں بڑی عجیب و غریب سی کہانیاں ہیں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی, تو میں اس وقت جامعہ میں طالب علم تھا, تو بات یہ ہوئی کہ پیر مہر علی شاہ صاحب کی جو تفسیر ہے نا وہ خدا تعالیٰ نے خود لکھی. فرشتوں نے آ کر جب مقابلہ ہوا مرزا صاحب کے ساتھ, تو فرشتوں نے آ کر جو ہے وہ تفسیر لکھنی شروع کر دی. تو میں نے پھر ان بزرگ صاحب کو عرض کیا, ہمارے ساتھ جو دوست ہیں عرض کی, میں کہا ہمیں دکھائیں تو صحیح وہ تفسیر ہے کدھر. ایسا بڑا معجزہ جو خدا تعالیٰ نے وسلم کے لیے نہیں کیا, مہر علی شاہ صاحب کے لیے ہو گیا کہ خدا تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں وہ تفسیر لکھ رہے ہیں, تو دکھائیں وہ علمی معجزہ ہے کدھر. ہم بھی تو پڑھیں نا, اور کیوں دنیا اتنے بڑے خزانے سے خدا تعالیٰ کے معجزے سے محروم ہے. تو کوئی جواب نہیں تھا. تو یہ ایک بات ہے جس کو بہت بتنگڑ بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ مرزا صاحب تفسیر لکھنے کے مقابلے سے دوڑ گئے, معاذ اللہ. اچھا, اب اس کے بارے میں جو اگلی باتیں میں چاہتا ہوں اختصار کے ساتھ وہ بیان کر دوں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پھر اس سارے معاملے میں کہا, فرمایا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ اگر تمہیں, مجھے پتہ ہے کہ تمہارے پیچھے نیت ٹھیک نہیں ہے, اس طرح کرتے ہیں تم اپنی جگہ پہ بیٹھ جاؤ, میں اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہوں, تفسیر لکھ لیتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس موقع پر اعجاز المسیح نام کی تفسیر لکھی, اور سورہ فاتحہ کی تفسیر, اور کمال شاندار تفسیر. حضور نے ٹائم اس کے اندر فکس کیا کہ 60 دنوں کے اندر اندر ہم جو ہیں وہ یہ تفسیر لکھیں گے. 60 دن یا 90 دنوں میں صحیح مستحضر نہیں. تو حضرت مسیح نے اپنی تفسیر لکھ کر دنیا کے سامنے پیش کر دی, آج بھی موجود ہے. پیر مہر علی شاہ صاحب کی تفسیر کدھر ہے, کچھ نہیں پتہ. اس تفسیر کے جواب میں البتہ انہوں نے ایک اور کتاب لکھی, اور وہ کتاب یہ تھی کہ سیف چشتیائی کے نام سے, اور انہوں نے اس جو کتاب ہے نا ہم مسلم کی تفسیر, اس کے پہ چند ایک اعتراضات کیے تھے. پتہ بعد میں یہ چلا
اور وہ ڈاکومنٹس جو تھے، وہ جو نوٹس لیے گئے تھے اس کتاب پر، وہ سامنے آ گئے اور خدا تعالیٰ دنیا کے سامنے لے آیا۔ پیر محل علی شاہ گولڑی کے ایک مرید تھے جن کا نام محمد حسن تھا، یہ محمد حسن فیضی، محمد حسن بھی کہتے ہیں ان کو۔ یہ انہوں نے کچھ نوٹس لیے تھے جس کو بعد میں وہ فوت ہو گئے، ان کے فوت ہونے کے اوپر محر علی شاہ صاحب نے وہ تفسیری نوٹس شائع کر دیے اپنی طرف سے، اور بعد میں وہ سارا سرقہ دنیا کے سامنے آ گیا۔ اس کے بعد پھر ایک مقدمات کا سلسلہ چلتا رہا، لیکن جو بات یہاں پر قابل غور ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب یہ تفسیر لکھی ہے تو خدا تعالیٰ نے الہام کیا منع مانع من السماء، کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہو سکتا جو اس کتاب کا جواب لکھ دے۔ یہ چیلنج آج بھی موجود ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام خدا تعالیٰ کے سچے اور فرستادہ نہیں ہیں تو عربی زبان میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ چیلنج آج بھی موجود ہے اور تا قیامت تک موجود رہے گا۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ حافظ مشہود صاحب، جماعت احمدیہ جو کر رہی ہے خلفائے احمدیت کی رہنمائی میں، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو علمی خزانہ دنیا کے لیے چھوڑا ہے، یہ ہم سب کے لیے موجود ہے۔ ہمارا تو کھلا چیلنج ہے کہ آپ پڑھیں تو، آپ توجہ تو کریں۔ دعویٰ یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام زمانے کے نبی ہیں، تو نبی کی بات پڑھنا اور سننا آپ کا فرض بنتا ہے۔ کوئی ایک کتاب نکال کے اس کو شروع سے آخر تک پڑھیں، اور خاص طور پہ اس بات سے پرہیز کریں کہ جو قط و برید کر کے مختلف فکرے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے سیاق و سباق سے ہٹا کر پیش کیے جاتے ہیں، ان پہ انحصار نہ کریں۔ عبدالسمیع خان صاحب کی طرف میں جاننا چاہوں گا۔ عبدالسمیع خان صاحب، میں چاہوں گا کہ ہمارے پروگرام کا بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے، لیکن میں چاہوں گا آپ ہمارے ناظرین کو یہ مختصراً بتا دیں کہ 132 سال کی جماعت احمدیہ کی عظیم الشان تاریخ کیسے تائیدات الہیہ سے بھری پڑی ہے۔ جیسے آپ نے خود بتا دیا، یہ تو بہت لمبی بات ہے، لیکن مختصراً یہ کہنا چاہیے کہ 132 سال پہلے دیکھیں کیا تھا۔ ایک آدمی تھا، قادیان میں تھا، اس کے پاس نہ ریل تھی، نہ کوئی پیسہ تھا، آنے جانے کے ذرائع نہیں تھے۔ اس نے کتاب چھاپنی ہوتی تھی، لاہور جاتا تھا، خود پروف ریڈنگ کرتا تھا، اور وہاں پہ وہ ٹانگے میں بیٹھ کر دھکے کھاتا ہوا وہاں سے جاتا تھا اور آتا تھا۔ یہ اس شخص کی حالت تھی 132 سال پہلے۔ آج اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ دنیا کے 213 ممالک میں قائم ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے ایک عظیم الشان جماعت قائم کر دی ہے جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دلی محبت کرتی ہے، اور مانا علیہ وصحابہ، جس طرح بھی پچھلے ایک سوال میں گزرا تھا، رسول اللہ اور صحابہ کی راہوں پر گامزن ہے۔ آج ہم وہی دکھ اٹھا رہے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مکہ میں اٹھایا کرتے تھے۔ ان کو اذان سے روکا جاتا تھا، نماز سے روکا جاتا تھا، قرآن سے روکا جاتا تھا، حضرت ابوبکر کی مسجد کو گرا دیا گیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سارے دکھ دیے گئے، آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا میں وہ واحد احمدی جماعت ہے جو ان سارے دکھوں کو اٹھا کر شرف پا رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمہ پڑھنے سے روکا جاتا تھا، آج ہمیں کلمہ پڑھنے سے روکا جا رہا ہے۔ یہ قربانیاں دینا، یہ دکھ اٹھانے کے لیے لوگوں کو تیار کرنا، دلوں کو مائل کرنا، پاک انقلاب پیدا کرنا، یہ سوائے اللہ کے پاک ماموروں کے کسی کام نہیں۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ جس وقت قائم ہوئی، آج دیکھیے آج ہم 75 زبانوں میں قرآن کریم کا ترجمہ شائع کر چکے ہیں۔ وہ جہاں قادیان میں صرف ایک مسجد تھی یا 2 مسجدیں تھیں، آج ہم دنیا میں ہزارہ مساجد بنا چکے ہیں اور بنا رہے ہیں۔ مسیح موعود علیہ السلام کے پاس اپنا پیغام لوگوں کو پہنچانے کی سوائے اشتہارات کے یا کتابوں کے کوئی صورت نہیں تھی۔ بالکل ٹھیک۔ آج مسیح موعود کا خلیفہ ہر جمعے کو خطاب کرتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی اور دنیا جہان میں 11 زبانوں میں اس کا ترجمہ سنا جاتا ہے، اور دنیا کی ہر قوم کہیں صبح، کہیں دوپہر، کہیں شام بہت بہت شکریہ عبدالسمیع خان صاحب، بہت بہت شکریہ عبدالسمیع خان صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ حافظ سید مشہود احمد صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ناظرین اکرام، اس کے ساتھ ہی یہاں لنڈن اسٹوڈیو سے پروگرام راہ ہدا کا یہ جو سلسلہ 6 پروگرام پر مشتمل تھا، آج اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کا بہت بہت شکریہ۔ اگلا پروگرام انشاءاللہ قادیان اسٹوڈیو سے پیش کیا جائے گا، لیکن دیکھنے اور سننے والوں کے لیے صرف ایک ہی درخواست ہے کہ جو لوگ جماعت احمدیہ کے بارے میں تحقیق کرنا چاہتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے پوچھیں
کہ جماعت احمدیہ صداقت پہ ہے کہ نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی رہنمائی کرے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین،